بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صحافی حضرات، اراکین پارلیمنٹ اور ٹیلی ویژن اور آن لائن اس سیمینار میں شریک خواتین و حضرات، آج اب پاکستان کی موجودہ معاشی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں۔ میں مختصراً کوشش کروں گا کہ 3 پہلوؤں کا احاطہ کروں۔ پہلا، ڈیولپمنٹ بجٹ اور ملک کی ترقی کا سفر۔ دوسرا، سی پیک اور تیسرا، تعلیم۔ خواتین و حضرات، جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکس کے اصولوں کو بدلا جا رہا ہے، اور عمران اکنامکس کے اندر قوم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشیات کے کسی بھی طالب علم سے، چاہے وہ گریجویٹ لیول کا طالب علم ہو یا کسی نے اکنامکس کو انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھا ہو، تو وہ آپ کو یہ بتلا دے گا کہ معاشی ترقی کے انڈیکیٹرز میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اگر اقتصادی ترقی میں کوئی ریلیونٹ انڈیکیٹرز ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ کیا ہے، وہ ہوتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انفلیشن کیا ہے، وہ یہ ہوں گے کہ اس ملک کے اندر وسائل موبلائزیشن کرنے کے لیے ٹیکس ریونیو کی کیا موبلائزیشن ہے، اس ملک کی ایکسپورٹس کی کیا سطح ہے، اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنا ہے، اس ملک کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا ہے، اس ملک کا فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے۔ تو جو میکرو اکنامک سٹرکچر جس کے اوپر کسی معیشت کے بڑھنے کے یا ترقی کرنے کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کا شمار ان اشاریوں کے اوپر ہوتا ہے، چونکہ ان کی تیزی معیشت کی تیزی ہے اور ان کا سلو ہونا معیشت کا سلو ہونا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ محض کسی ایک وقت میں آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے فرق کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ کنزیومرزم کے ذریعے پیدا ہوا ہے کہ آپ کے معاشرے میں سامان تعیش بہت زیادہ اس کی کھپت ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں ایکسپورٹ یا زر مبادلہ کمانے کی اتنی صلاحیت نہیں، تو پھر وہ بلا شبہ قابل تشویش ہے۔ لیکن اگر آپ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایک مختصر عرصے میں انفراسٹرکچر کے اندر تاریخی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ لگائی ہے اور آپ صرف 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگا رہے ہیں، تو بلا شبہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک دم ایکسپوننشلی انکریز کرے گا۔ لیکن جب وہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو وہ اسی طرح بند بھی ہو جائے گا اور گھٹ بھی جائے گا۔ تو میں اپنی بات جو ڈیولپمنٹ ہماری حکومت کی تھی 5 سالوں کی، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیمار معیشت ملی تھی، اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو یہ ورلڈ بینک کی جنوری 2018 کی رپورٹ ہے، فور کاسٹ فار ساؤتھ ایشیا۔ اب ورلڈ بینک کے اندر دنیا کے بہترین دماغ اور اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا میکرو اکنامک جو فریم ورک ہے وہ کتنا مستحکم ہے یا کتنا کمزور ہے۔ آپ اگر اس میں ریڈ لائنز دیکھیں، اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ 2019 اور 2020 یہ جو 2 بارز ہیں، ورلڈ بینک 2019 اور 2020 میں پاکستان کو تقریباً 6% گروتھ کے اوپر پروجیکٹ کر رہا ہے۔
مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے معیشت کو بے حال کر دیا تھا، اگر معیشت دیوالیہ ہو گئی تھی جنوری 2018 تک، تو پھر ورلڈ بینک اگلے 2 سالوں کے لیے پاکستان کی معیشت کو 6% پہ کیوں فورکاسٹ کر رہا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے جو اصلاحات کی ان کے ساتھ اور سی پیک کے منصوبے کے نتیجے میں پاکستان کا دنیا کی انویسٹمنٹ ورلڈ میں پروفائل تبدیل ہو گیا، اور یہ مومنٹم تھا، یہ ایک انویسٹمنٹ مومنٹم تھا جو پاکستان کے پشت کے اوپر آیا، جس سے کہ بیرون ملک اور اندرون ملک لوگ پاکستان کی اکانومی پر بلش تھے۔ معیشت، خواتین و حضرات، اعداد و شمار سے پہلے سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کی معیشت کا سینٹیمنٹ تباہ کر دیں گے، اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ جا کر یہ کہے گا کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہم دنیا کی سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کرنے والی معیشت ہیں، ہم دنیا کی سب سے بڑی کرپٹ معیشت ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون انویسٹر ہے جو اس ملک کا رخ کرے گا؟ تو پاکستان کی بدقسمتی سے انہوں نے نہ صرف پروفائل بدلی، بلکہ ایک ایسی اکنامکس کی بنیاد رکھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، تم کیسے شاعر ہو، جسے تم بہار کہتے ہو وہ بہار تو نہیں ہے، جسے تم پھول کہتے ہو وہ پھول بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فلسفہ لے کر ملک کو 3 سالوں سے کنفیوز کرتے رہے، گمراہ کرتے رہے، جبکہ تمام وہ ٹینجیبل انڈیکیٹرز جن کے اوپر معیشت کا دار و مدار ہے، چاہے وہ گروتھ ہے، وہ نیچے جاتی رہی، ٹیکس ریونیو نیچے جاتا رہا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے جاتی رہی، ایکسپورٹس نیچے جاتے رہے، ڈیولپمنٹ بجٹ نیچے جاتا رہا، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا رہا، انفلیشن بڑھتی رہی، اور یہ کہتے رہے کہ چمن میں بہار آ رہی ہے۔ اور ابھی خرم دستگیر صاحب آٹے، چینی، دال اور دوسرے چیزوں سے، قیمتوں سے بتا چکے ہیں کہ وہ بہار کی کیا قیمت تھی۔ تو جناب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایٹمی طاقت، اس کے ساتھ آپ یہ مذاق نہیں کر سکتے۔ ایک ایٹمی طاقت کے لیے اے نیوکلیئر پاور کینٹ افورڈ لگژری آف دا کامیڈی آف انکمپٹنس اینڈ فیلئرس، چونکہ آج کے دور میں اکنامک سیکیورٹی کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل پاور کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ مختصر بتاتا ہوں کہ جب ہم 2013 میں آئے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، پاکستان کی معیشت 3% پہ جامد پچھلے 5 سالوں سے۔ اکانومسٹ اس کو، جیسے انڈیا کو ہندو گروتھ ریٹ کہتے تھے، پاکستان کے لیے انہوں نے اردو گروتھ ریٹ کا نام ایجاد کر لیا تھا۔ ہر روز جس دن سنگل ڈیجٹ کیجویلٹیز ہوتی تھیں کراچی میں یا ملک کے اندر خودکش بمباروں سے، لوگ کہتے تھے آج بڑا پرامن دن گزرا ہے۔ یہ وہ انوائرمنٹ تھی جس میں مسلم لیگ نون حکومت میں آئی۔ ہم نے 4 ایز کو اپنا مینیفیسٹو بنایا: انرجی، اکانومی، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم اینڈ ایجوکیشن، اور الحمدللہ چاروں ایز کے اوپر ہم نے ڈیلیور کیا۔ 2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، وہ کہتا دہشت گردی اور بجلی کا بحران۔ لیکن 2018 میں اگر آپ کسی شخص سے پوچھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسئلے کیا ہیں، نہ اس میں کوئی انرجی کا نام لیتا، نہ اس میں کوئی دہشت گردی کا نام لیتا، چونکہ الحمدللہ ہم نے دونوں کو ڈیفیٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ، ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام شروع کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے منسٹری آف فائنانس کے ذریعے وہ اصلاحات نافذ کی جس سے پاکستان کو وہ فسکل سپیس ملی
جس سے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا بروئے کار لا سکیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 تک جو ٹیکس ریونیو ہے وہ تقریباً 2000 ارب سے 4000 ارب گیا، دگنا ہوا. اور اسی کی بنا پر ہم ملک کے اندر پی ایس ڈی پی کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے. اور وہ پی ایس ڈی پی جو ہمارے آنے سے پہلے 360 ارب روپے پہ تھی، ہم نے آخری سال میں 1000 ارب پہ اس کو پہنچایا. اور اگلا جو چارٹ ہے یہ ترقی کی کہانی بیان کرے گا. اگلا چارٹ لگائیں ذرا. اگر آپ ہمارے 5 سالوں میں اور 3 سالوں میں پی ایس ڈی پی ایز پرسنٹیج شیئر آف ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے دیکھیں تو جب ہم آئے تو یہ 15% سے کم تھی، اور ہمارے آخری سال میں یہ 21% پہ پہنچ چکی تھی. تو آپ کو 2013-14 سے 17-18 تک اس گرین چارٹ میں نظر آئے گا کہ کس طرح ہم نے 15% سے 21% ڈیولپمنٹ بجٹ کا نیشنل آؤٹ لے کے اندر شیئر بڑھایا، جس سے ہمیں سپیس ملی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو شروع کیا اور سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی شروع کیا. جب پی ٹی آئی آئی تو 21% سے پی ایس ڈی پی کا شیئر جو نیشنل بجٹ ہے اس کے اندر تقریباً 8.9% پہ گر چکا ہے، 9% سے بھی کم گر چکا ہے. تو لہٰذا جب آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کی سپیس کم ہوتی ہے تو آپ نئے منصوبے شروع نہیں کر سکتے، بلکہ آپ جاری منصوبوں کو بھی وسائل فراہم نہیں کر سکتے. یہی نتیجہ نکلا ہے کہ ہر شعبے کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ہم نے ایک آتے ساتھ ہی کام یہ کیا کہ لانگ ٹرم پلان بنائے اور اس میں ویژن 2025 اور 11واں 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا پہلے سال کے اندر، تاکہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹیگریٹڈ بھی ہو اور پلانڈ بھی ہو. عمران صاحب نے اگلے دن فرمایا کہ جی پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ اس کے پاس تو لانگ ٹرم پلان ہی کبھی نہیں رہا. عمران صاحب 1998 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا تھا، اور 2014 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا تھا. اور لانگ ٹرم پلان پاکستان میں جب بھی بنا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا، لیکن 1999 میں بھی ہماری حکومت کو فوجی مارشل لا کے ذریعے نکالا گیا، اور 2018 میں بھی بقول شخص جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے نکال دیا گیا. اس لانگ ٹرم پلان پر عمل کرنے نہیں دیا گیا. پاکستان کا مسئلہ لانگ ٹرم پلان نہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ جو لوگ ترقی دے رہے ہوتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور اناڑیوں کو آپ جیسوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو ان پلانز کے ذریعے ہم نے ترقی کو آگے شروع کیا. پاکستان کے ہر سیکٹر میں تاریخ ساز ڈیولپمنٹ کی. 11واں 5 سالہ منصوبہ تاریخ کا پہلا وہ منصوبہ ہے جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا. 3000 ارب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا 11ویں 5 سالہ منصوبے کا. ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی، اور اس کے لیے آج بھی جواب دہ ہیں. میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں، عمران صاحب، شہزاد اکبر صاحب، آپ کے پاس ساری ایجنسیاں ہیں، ان کو بروئے کار لائیں. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 3200 ارب روپے کی آؤٹ لے ڈسبرس کی ہے. آپ 32 پیسے کا میٹیریل گین اس میں ثابت کر دیں کہ کسی نے کرپشن کی ہے اور فائدہ اٹھایا ہے تو ہم قومی مجرم ہوں گے، آپ کے مجرم ہی نہیں ہوں گے. الحمدللہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ 11,000 میگا واٹ کے منصوبوں کی صورت میں کھڑی ہے. اس میں ہم نے نیوکلیئر پاور کے منصوبے بھی شروع کیے، ہائیڈل پروجیکٹ کے منصوبے بھی شروع کیے، کول کے منصوبے بھی لگائے، ایل این جی کے بھی لگے پی ایس ڈی پی سے، اور رینیوبل انرجی کے منصوبے بھی لگے. ہم نے 2000 کلومیٹر سڑکیں 4 سالوں میں موٹر ویز بنا کے دکھائی ہیں. ہم نے 4 سالوں میں
2000 کلومیٹر کی شاہراہیں بنا دیں. آپ 3 سالوں میں ان کے سروس ایریاز کو چالو نہیں کر سکے ہیں, اور جب ہم آپ کو نالائق کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے کہ ہمیں نالائق کیوں کہتے ہیں. یعنی کہ 3 سالوں میں آپ ان بنے ہوئے سروس سٹیشنز کو جو موٹر ویز پر ہیں آکشن کر کے چالو نہیں کر سکے, اور ہم نے بنجر زمین کے اوپر سے 2000 کلومیٹر موٹر ویز کراچی سے لے کر تو رائے کوٹ تھاکوٹ تک ہم نے وہ سڑکیں لا کے کراکرم ہائی وے تک کھڑی کر دی ہیں, لیکن آپ سے وہ سروس ایریاز نہیں ہوئے. اس کے بعد آپ آئیں, الحمدللہ ہم نے سی پیک کو جو ایک خواب تھا اس کو 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو ریلائز کیا, اور سی پیک کے اندر گوادر پورٹ کو بنایا. گوادر پورٹ جو لینڈ لاکڈ پورٹ تھی, گوادر سے کوئٹہ 650 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کر کے کوئٹہ اور گوادر کے 2 دن کا سفر 8 گھنٹے کا سفر بنا دیا. گوادر سے خزدار اور رتو ڈیرو کی شاہراہ بنا دی, اور اسی طرح پورے پاکستان کی سیاسی قیادت کی مشاورت سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک کے مغربی روٹ پہ کام شروع کیا 2016-17 میں, جس نے دسمبر 2018 میں مکمل ہو جانا تھا. آپ کی حکومت آنے کی وجہ سے جو کہ 70% کام ہو چکا تھا, آپ 3 سالوں میں باقی 30% کام مکمل نہیں کر سکے, اور ابھی تک وہ منصوبہ ادھورا ہے. اسی طرح سی پیک کے اندر ہم نے تمام انفراسٹرکچر منصوبے مکمل کیے, اور 9 اسپیشل اکنامک زونز کا چناؤ کیا جن کا انفراسٹرکچر 2020 تک مکمل ہو جانا تھا, اور اس میں 40 ارب ڈالر سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ریلوکیٹ ہونی تھی, چونکہ 8 کروڑ سے زیادہ چین سے لیبر انٹینسو انڈسٹری دنیا میں ریلوکیٹ ہو رہی ہے. آپ ان 3 سالوں میں آج 2021 آدھا چلا گیا ہے, ایک بھی اسپیشل اکنامک زون کا انفراسٹرکچر مکمل نہیں کر سکے ہیں, اور آپ نے وہ اپرچونٹی ضائع کر دی ہے جس سے لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کو اس ریلوکیشن آف انڈسٹری سے روزگار کے مواقع ملنے تھے, اور پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا ایک نیا عمل شروع ہونا تھا. اسی طرح جو منصوبے صوبوں کے ہم نے دسمبر 2016 میں جے سی سی کے اندر منظور کرائے تھے, جس میں کہ گلگت, چترال اور چک درہ کا منصوبہ شامل تھا شاہراہ کا, جس میں میرپور, مظفر آباد اور مانسہرہ کا منصوبہ شامل تھا, آپ 3 سال میں ان منصوبوں کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکے. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک کے اندر شامل کیا گیا تھا, اور کیٹی بندر کے منصوبے کو سی پیک میں شامل کرایا گیا تھا. بلوچستان کے واٹر سپلائی کے اور شاہراہوں کے منصوبے شامل کرائے گئے تھے. تمام اربن سینٹرز کے اندر پشاور, کوئٹہ کے اندر جس طرح کراچی میں کے سی آر ہے, بڑے میس ٹرانزٹ کے منصوبے منظور کرائے گئے تھے, آپ کسی ایک کو شروع نہیں کر سکے. ML1 جو ریلوے کا منصوبہ تھا کراچی سے پشاور کا, جس سے ہماری رفتار دگنی ہونی ہے اور ریلوے انفراسٹرکچر ماڈرنائز ہونا ہے, 2018 میں اس کے تمام معاہدے مکمل ہو گئے تھے. آپ نے صرف فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا. آج تک آپ اس لیے کام نہیں شروع کر سکے کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کو 50% سے زیادہ سلیش کر دیا ہے. آپ کے پاس اپنے حصے کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ چین کے اس سرمایہ کے ساتھ مل کر سکیں. تو لہٰذا آج ML1 کا منصوبہ بھی بیمار کر دیا آپ نے. پھر ایک اہم بات, ہم نے 4 سالوں میں 7 جے سی سیز کی میٹنگ کی. ہر 6 مہینے کے بعد ایک جے سی سی کی میٹنگ کرتے تھے
جو کہ سی پیک کا اعلیٰ ترین فورم ہے اور اس میں منصوبے ریلیز ہوتے تھے. آپ کے 3 سالوں میں صرف 2 جے سی سیز کی میٹنگ ہوئی ہیں اور 1.5 سال ہو گیا ہے آخری جے سی سی میٹنگ کو. ابھی تک 10ویں جے سی سی میٹنگ کنوین نہیں ہو سکی. آپ نے آتے ساتھ سی پیک کے منصوبوں کو سکینڈلائز کیا اور میں دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں اس حکومت کو کہ میرے پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپے کی کمیشن اور کک بیک میں نے وصول کی ہے. ملتان سکھر موٹر وے کی تمام پیمنٹ چائنا کی حکومت نے چائنا کے کانٹریکٹر کو براہ راست کی ہے. اس کا 1 روپیہ حکومت پاکستان کے خزانہ میں نہیں آیا. تو آپ نے وہ الزام مجھ پہ نہیں لگایا، چین کی حکومت پہ لگایا ہے. اور اگر آپ اس الزام میں سچے تھے تو کیا آپ نے پریزیڈنٹ شی کو اس کی شکایت کی ہے آج تک؟ یہ آپ کے جھوٹے الزامات کی حقیقت ہے. جب آپ اس دوست ملک پہ ایسے جھوٹے الزام لگائیں گے کہ جس نے آپ کا ہاتھ اس وقت پکڑا جب کوئی $1 دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سینہ اور بوریاں کھول کر آئیں گے؟ آپ نے پاکستان اور چین کی دوستی کو بھی داؤ پہ لگایا اپنی سیاست کے لیے. لہٰذا آج وہ لانگ ٹرم پلان جس پہ عمل درآمد ہونا تھا، آپ کی نااہلی کی وجہ سے زراعت، ہاؤسنگ، غربت اور دیگر ٹیکنالوجی کے شعبے، ہم نے چین سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تعاون کیا تھا، سب شعبوں میں آپ کی کارروائی 0/0 ہے. اور آخر میں ہائر ایجوکیشن، جس کے لیے ہم نے جو بجٹ ہے اس کو ڈیولپمنٹ بجٹ کو اپنے دور میں دگنا کیا. جب ہم آئے تھے تو تقریباً 15 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور آخری جو بجٹ ہم نے چھوڑا اس میں 46 ارب ڈالر تک ہم لے گئے تھے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے ہے. ہم نے جتنے نئے یونیورسٹیوں کے پروجیکٹ شروع کیے ان میں سے اکثریت آپ نے بند کر دی ہے. آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ ہی نہیں کاٹی، بلکہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی ابالش کر دیا ہے. اور یہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ابالش نہیں کیا، پاکستان کا اور نوجوانوں کا مستقبل ابالش کیا ہے. ہم نے ہر ضلع کے اندر نئی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. ہم نے فاٹا اور بلوچستان اور کے پی کے پسماندہ علاقوں کے بچوں کے لیے اسکالرشپ شروع کیے تھے، آپ نے وہ اسکالرشپ بھی بند کر دی ہے. ہم نے پاکستان کے ہر یونیورسٹی کے نوجوان کو لیپ ٹاپ دینا شروع کیا تھا تاکہ ہم انہیں ڈیجیٹل اکانومی کا نالج ورکر بنائیں، آپ نے وہ لیپ ٹاپ بھی بند کر دیے. ہم نے 3G اور 4G نیٹ ورک کی بنیاد رکھ کے ایک ڈیجیٹل اکانومی کی بنیاد رکھی. ہر یونیورسٹی کے اندر انوویشن سینٹرز بنائے، آپ نے ان کی فنڈنگ بھی کاٹ دی. ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو سیپ، اوریکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا کی سرٹیفیکیشن پروگرامز کے لیے پروجیکٹ شروع کیا تاکہ 3 سالوں میں یہ 1 لاکھ نوجوان پوری دنیا میں پھیل کے پاکستان کو ڈیجیٹل اکانومی میں لیڈر بنائیں. آپ نے وہ منصوبہ بھی بند کر دیا چونکہ آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں تھی. ہم نے الحمدللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، اس کے علاوہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا اور آٹومیشن روبوٹکس کے سینٹرز آف ایکسیلنس بنائے. اس کے بعد ہم نے نینو ٹیکنالوجی، راکٹ سائنس اور اسپیس کے سینٹرز آف ایکسیلنس کے لیے بجٹ رکھا، آپ نے وہ منصوبے بھی بند کر دیے. ہم نے US پاکستان نالج کوریڈور شروع کیا، UK پاکستان نالج پلیٹ فارم شروع کیا، رشیا پاکستان سائنس اور ایجوکیشن نیٹ ورک کا پروجیکٹ شروع کیا. آپ نے سب منصوبوں کی فنڈنگ کاٹ کے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے چونکہ ہماری ڈیولپمنٹ کی کہانی بہت لمبی تھی اور مجھے چٹس آ رہی ہیں مسلسل کہ آپ اپنی بات کو ختم کریں. آخر میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی ہدایت پر ہم نے ان کا 25 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ وتھ 1 اسٹروک آف پین 45 ارب سے زیادہ کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 100% ڈیولپمنٹ بجٹ انکریز کیا.
جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا پتہ چلا کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج وہ ڈیولپمنٹ کا خواب جو ہم ایک حقیقت بنا رہے تھے، بدقسمتی سے اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے وہ اس ملک کی معیشت اور 22 کروڑ عوام کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور ہم ان خطرات کو اجاگر بھی کریں گے اور ان سے نجات کے لیے اپنی جد و جہد بھی تیز کریں گے تاکہ پاکستان کو دوبارہ دنیا کی صف اول کی معیشت بنائیں. پاکستان زندہ باد.